هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے اسم پر دو صنف است، جان لیجئے کہ اسم دو قسم پر ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جنس کے اعتبار سے اسم کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے عموم خصوص کے اعتبار سے اسم کے اقسام کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ عموم خصوص کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم بنا کے اسم پر دو صنف است، جان لیجئے کہ اسم دو قسم پر ہے، مذکر و مؤنث۔ پہلی قسم ہے مذکر اور دوسری قسم ہے مؤنث۔ تو مذکر و مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے مذکر ہے آس کے درو علامت تانیث نباشد۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، چوں رجلن، جیسے کہ رجلن۔ تو مذکر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو۔ ابھی تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تانیث کی علامتیں کیا ہیں؟ تو جب مؤنث کو ہم پڑھ لیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں مؤنث آس کے درو علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت ہو۔ تو کوئی بھی ہم لفظ کو اٹھا کے دیکھیں گے اور اگر وہ اسم ہے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر اس میں تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جا رہی تو مؤنث ہے، اور اگر اس کے اندر تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ اسم مؤنث ہو، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، مؤنث نہ ہوگا، مذکر ہوگا۔ اور مؤنث آس کے درو علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، چو امرأتن، جیسے کہ امرأتن۔ اب تانیث کی علامتیں کیا کیا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو تانیث کی 4 علامت ہیں۔ نمبر 1 تائے ملفوظہ، جیسے امرأتن۔ کہہ رہے ہیں وہ علامت تانیث 4 است، اور تانیث کی علامات 4 ہیں۔ تا چوں طلحتن، چوں طلحتو۔ نمبر 1 تا جیسے طلحتو۔ تو تا سے مراد ہے تائے ملفوظہ، تا سے مراد ہے تائے ملفوظہ۔ تائے ملفوظہ سے مراد ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے طلحتو۔ طلحتو کے اندر جو تا ہے یہ تائے ملفوظہ ہے، اور تائے ملفوظہ اس لیے ہے کہ گول تا آخر میں لفظوں میں موجود ہے، تو یہ تانیث کی علامت میں سے پہلی علامت ہے۔ وہ الف مقصورہ چو حبلا، اور تانیث کی علامتوں میں سے دوسری علامت ہے الف مقصورہ، جیسے حبلا۔ تو الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ الف مقصورہ وہ الف ہے جس کے بعد کوئی حمزہ نہ ہو۔ تو الف کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے الف ممدودہ اور دوسرے کا نام ہے الف مقصورہ۔ تو الف مقصورہ وہ الف ہے جس کے بعد کوئی حمزہ نہ ہو، جیسے حبلہ، مثال دی ہے نا حبلہ۔ تو حبلہ میں دیکھیے، حبلہ میں جو کھڑا زبر ہے یہ ہے الف مقصورہ، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے۔ اور الف ممدودہ میں کیا ہوتا ہے کہ الف جس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، الف ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ، جیسے حمراؤ۔ حمراؤ کے اندر دیکھیے حمراؤ جو مد ہے، کھڑا مد، یہ الف ممدودہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے۔ تو یہ تھا الف مقصورہ۔
جو تانیث کی علامت میں سے دوسری علامت ہے۔ و الف ممدودہ چوں حمراؤ، اور الف ممدودہ جیسے کہ حمراؤ، تو یہ بھی تانیث کی علامت میں سے ایک علامت ہے الف ممدودہ۔ اور الف ممدودہ کی ہم نے تعریف بتائی کہ الف ممدودہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے حمراؤ، دیکھیے اس میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد مد ہے، مد کے بعد حمزہ موجود ہے۔ و تائے مقدرہ چوں ارزن، اور تانیث کی علامتوں میں سے چوتھی علامت ہے تائے مقدرہ جیسے ارزن۔ تو تائے مقدرہ سے کیا مراد ہے؟ تائے مقدرہ سے مراد وہ تا ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے انہوں نے مثال دی ہے چوں ارزن، جیسے کہ ارزن، تو ارزن کے اندر گول تا یہ محذوف ہے کہ دراصل ارزتن بودا است، کہ ارزن اصل میں ارزتن تھا۔ اب سوال یہ ہے کیسے معلوم ہوا کہ ارزن اصل میں ارزتن تھا؟ تو کہہ رہے ہیں بدلیل اریزتن، اریزتن کی دلیل کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ ارزن یہ اصل میں ارزتن تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی تصغیر کو نکالا تو اس کی تصغیر، ارزن کی تصغیر نکلی اریزتن، اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل میں گرے ہوئے حروف تصغیر میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب اس کی تصغیر، ارزن کی تصغیر اریزتن آتی ہے اور اس میں تا موجود ہے تو معلوم ہوا کہ ارزن میں بھی تا موجود ہے، تا تھی جو کسی وجہ سے گر چکی ہے۔ ٹھیک ہے؟ و تائے مقدرہ چوں ارزن، اور تائے مقدرہ جیسے کہ ارزن، کہ دراصل ارزتن بودس، کہ اصل میں ارزتن تھا، بدلیل اریزتن، اریزتن کی دلیل کی وجہ سے، زیرا کہ تصغیر اسما را باصل خود برود، کیونکہ تصغیر اس کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِن را مؤنث سماعی گوین، اور اس قسم کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ تھوڑا سا یہ بات دھیان رکھیں کہ علامات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ علامات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے طلحتو، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی۔ اور مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ مقدر ہو، جیسے یہ ارزن والی مثال ہوئی، شمسن ایک اور مثال ہے، تو اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام مؤنث معنوی بھی ہے، اور اس کو سماعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پہچاننے میں کسی قاعدے اور قیاس کا دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ محض ہم نے اہل عرب سے سنا کہ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی، ہم لوگ بھی اس کو مؤنث پڑھنے لگے۔ تو کہنے کہ جو ہم نے آخری تانیث کی علامتوں میں سے آخری علامت بتائی کہ تائے مقدرہ ہو، تو اس قسم کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، مؤنث قیاسی نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سننے پر معمول ہوتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں وبدا کے مؤنث پر دو قسم است، اور جان لیں کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، علامات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے قیاسی، دوسرے کا نام ہے سماعی۔ اور ذات کے اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مؤنث حقیقی اور دوسرے کا نام ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے مذکر جاندار ہو، خواہ اس میں مؤنث کی علامت لفظ میں موجود ہو یا نہ ہو۔ مؤنث کی علامت لفظ میں موجود ہو، جیسے امرأتن، کہ اس کے مقابلے میں رجل مذکر جاندار ہے۔ اسی طرح ناقتن ہے، ناقتن کے معنی اونٹنی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جمل، اونٹ مذکر جاندار ہے۔ یا مؤنث کی علامت لفظ میں موجود نہ ہو، جیسے اتانن کے معنی آتے ہیں گدھی، اس کے مقابلے میں حمارن گدھا جاندار مذکور ہے، جاندار مذکر ہے، مگر اتانن کے اندر مؤنث کی علامت میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر جاندار ہو، خواہ اس مؤنث کی علامت لفظ میں موجود ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے مثال لے دی، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وبنا کے مؤنث پر دو قسم است، اور جان لیں کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں ذات کے اعتبار سے، حقیقی و لفظی۔ نمبر ایک مؤنث حقیقی اور نمبر دو مؤنث لفظی۔
حقیقی آس کی بإزائے وہ حیوانی مذکر باشد، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، چوں امرأتن جیسے کہ امرأتن کے معنی آتے ہیں عورت، کہ بإزائے او رجل است کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، تو امرأتن کے معنی عورت اور اس کے مقابلے میں مذکر رجل جاندار موجود ہے۔ وناقتن کے بإزائے او جبل است، اور ناقتن جس کے معنی اونٹنی کہتے ہیں کہ بإزائے او جبل است کہ اس کے مقابلے میں جبل جس کے معنی اونٹ کہتے ہیں یہ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ تو اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے، اور ایک اتانون والی مثال ہے، اور اتانون کے مقابلے میں آتا ہے حمارن، اتانون کے معنی گدھی اور حمارن کے معنی آتے ہیں گدھا، تو اس میں مؤنث کی علامت اتانون کے اندر موجود نہیں ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں حمارن مذکر جاندار موجود ہے، تو یہ بھی مؤنث حقیقی کے اندر آئے گا۔ اور مؤنث کی ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دوسری قسم ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں یا تو سرے سے مذکر ہی نہ ہو، جیسے عینن کے معنی آنکھ کے آتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں مذکر، یا مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو، جیسے نخلتن، اس کے مقابلے میں نخلن مذکر ہے لیکن جاندار نہیں ہے، نخل اور نخلتن دونوں کے معنی آتے ہیں کھجور کے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ لفظی آس کی بإزائے او حیوانی مذکر نباشد، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، چوں ظلمتن و قوتن جیسے کہ ظلمتن کے معنی جس کے معنی تاریکی کہتے ہیں، اور قوتن کے معنی آتے ہیں طاقت اور توانائی کے، تو ان کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سبق پڑھا، اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، پورے سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ پھر ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو علامات کے اعتبار سے مؤنث کی پھر انہوں نے مؤنث کی علامتیں بتائی، مؤنث کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 تائے ملفوظہ جیسے امراتن، نمبر 2 تائے مقدرہ جیسے ارزن، نمبر 3 الف مقصورہ جیسے حبلہ، نمبر 4 الف ممدودہ جیسے حمرا۔ پھر علامات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ تو جو تانیث کی علامتوں میں سے چوتھی علامت ہے تائے مقدرہ، تو اس قسم کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ مؤنث قیاسی کی تعریف انہوں نے کی ہے، مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں ظاہر ہو۔ اور ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ تو یہ پورے سبق کا خلاصہ ہو گیا۔